إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہمارے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ انسان تھے اور انسانوں کی نوع میں سے مرد تھے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف اپنی وحی بھیجتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر، تورات اور انجیل کے جو علماء ہیں ان سے تم پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں خود پتہ نہیں ہے ان سے یہ پوچھ لو کہ پیچھے جتنے انبیاء آئے تھے کیا وہ سارے انسان تھے یا نہیں۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا تھا لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وہ سارے کھانا کھاتے تھے۔ وما کانوا خالدین، اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے، سارے دنیا سے آخر چھوڑ کے دنیا کو چلے گئے۔ ان آیات میں ایک مسئلہ تو انبیاء علیہ السلام کے انسان ہونے کا مسئلہ تھا اور ان کے مرد ہونے کا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ جتنا میرے بس میں تھا وہ آپ کو میں نے سمجھایا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے انسان تھے اور سارے کے سارے مرد تھے۔ دوسرا مسئلہ جو ان آیات کے ساتھ متعلق ہے، اللہ پاک نے پہلی آیت کے آخر میں یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر، یہ جو تمہارے پاس تورات اور انجیل کے ماہر علماء موجود ہیں، اگر تمہیں ہماری بات میں شک ہے کہ سابقہ انبیاء انسان نہیں تھے تو تم ان علماء سے پوچھ لو کہ وہ انبیاء جو آئے تھے وہ کیا تھے، یہ تمہیں بتلا دیں گے کہ وہ سارے کے سارے انسان تھے، تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر کے ماہر عالم گزرے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی قرآن و حدیث کا خود ماہر نہ ہو، اس کو کسی ماہر عالم سے پوچھ کر کے قرآن و حدیث پہ چلنا یہ اس کے ذمے واجب اور ضروری ہے۔ کسی آدمی کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قرآن و حدیث کو اپنے طور پر خود سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اس کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یا تو خود قرآن کریم کا ماہر بنے اور یا پھر کسی ماہر سے پوچھ کے اس کو چلنا پڑے گا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اس مسئلے میں چونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ شبہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو فقہ ہے نا، فقہ کے نام سے جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں بیان کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز ہے۔ قرآن حدیث الگ ہے اور فقہ الگ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ دن لگیں گے، میں چاہوں گا کہ کھول کے آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے۔ آج پہلی بات مسئلے کی آپ یہ سمجھیں کہ سارے دنیا کے عقلاء کا، جتنے بھی عقل مند تجربہ کار ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی فن کو، علم اور فن اور ہنر کو سیکھنے کے لیے
سمجھنے کے لیے مطلوبہ جو استعداد ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے۔ دو شرطیں ہر علم و فن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں جو پہلی بنیادی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس آدمی میں اس ہنر کو اور اس فن کو اور اس علم کو سمجھنے کی جو مطلوبہ استعداد ہے وہ پائی جائے، تو پھر آپ اس کو وہ بات سمجھا سکتے ہیں۔ کسی ہل چلانے والے آدمی کو میڈیکل کالج کی کلاس میں بٹھایا نہیں جا سکتا، یا ہل چلانے والا تو چلو وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو لیکن اس نے اس لائن کو نہیں پڑھا، پرائمری کا بچہ ہے، پرائمری کے بچے کو ایم اے کا جو مضمون ہے وہ ایک ماہر تجربہ کار 40 سالہ پروفیسر ہو اور اس کے ذمے لگایا جائے کہ اس پرائمری کے بچے کو تم نے ایم اے کا مضمون جو ہے نا وہ سمجھانا ہے، تو وہ سمجھا نہیں سکتا۔ تو دنیا کی جتنے علوم اور فنون ہیں ان سب کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے۔ 12 سال ہمارا بچہ بڑی محنت کے ساتھ ایف اے پاس کرتا ہے، پھر وہ مطلوبہ نمبر لیتا ہے، پھر اس کا پتہ نہیں وہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو مطلوبہ نمبر مل جائیں تو پھر اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے۔ تو بھائی جب دنیا کے سارے علوم اور فنون کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بھی یقیناً مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے۔ اور جب تک کسی میں مطلوبہ استعداد نہیں پیدا ہوتی اس وقت تک جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے اس کو چلنا پڑتا۔ یہ دنیا کا مانا ہوا اصول ہے، یہ پہلی بنیادی شرط ہے۔ جس فن کو بھی آپ سیکھنا چاہیں گے اس کی پہلے مطلوبہ استعداد پیدا کریں گے۔ جب مطلوبہ استعداد پیدا ہو جائے گی پھر ماہرین فن آپ کو وہ بات سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ کے اندر مطلوبہ استعداد نہیں ہے تو بے شک تجربہ کار سے تجربہ کار پروفیسر ہو، آپ کو وہ بات نہیں سمجھا سکتے۔ یہ پہلی بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری جو بنیادی شرط ہے کہ دنیا کا کوئی فن بھی ایسا نہیں کہ استاد کے بغیر بندے کو خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ ہر فن کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک بندہ کسی استاد سے براہ راست نہ سیکھے اس وقت تک خود پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، خود پڑھنے سے انجینئر نہیں بنتا۔ بچیاں ہماری گھروں میں اپنی ماں سے سالن پکانا سیکھتی ہیں، روٹی پکانا سیکھتی ہیں، کب آٹا گوندنا سیکھتی ہیں، کپڑے دھونا سیکھتی ہیں، تب جا کر کے ان سارے کاموں میں ماہر ہوتی ہیں۔ جب تک کسی کاتب کے پاس آدمی بیٹھ کر کے لکھنا سیکھے نہیں تو اس کو قلم پکڑنا نہیں آتا، لکھنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ درزیوں کے پاس آپ بچہ بٹھاتے ہیں تو پرانے زمانے میں درزی، آج کل تو میں نے نہیں دیکھا، پرانے زمانے میں وہ کے ہاتھ میں سوئی پکڑاتے تھے، کافی عرصہ ایسے کراتے تھے، ایسا نہ ہو کسی کے وقت اپنے جو ہے نا کانوں میں کہیں مار۔ جب اس میں ماہر ہو جاتا تو پھر اگلا کام ہوتا، اور کٹائی تو بالکل آخر میں جب بڑے رگڑے کھا لیتا تو پھر کٹائی سکھاتا۔ تو ہر فن کا یہی حال ہے۔ دو شرطیں، ایک تو مطلوبہ استعداد ضروری ہے اور دوسرا استاد ضروری ہے۔ ہر آن کارے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد۔ ہر وہ کام کہ جو بغیر کسی استاد کے ہوگا آپ یقین مانیں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، وہ ناپائیدار ہوگا۔ دو شرطیں ہو گئی۔ اور یہ جو ہمارا قرآن و حدیث والا فن ہے نا، اس کے لیے ایک تیسری شرط بھی ضروری ہے۔ ایک تو اس کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، یہ کوئی معمولی فن نہیں ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ یہ مضمون، اب میں سوچ رہا ہوں کہ کسی جمعے پر بھی میں 3-4 جمعے یہ بیان کروں گا، 4-5 پھیرے لگاؤ بھائی۔ ایک پھیرا مدرسوں کا،
ایک پھیرا اسپتالوں کا مدرسوں کا پھیرا لگاؤ، تمہیں پتہ چلے کلاسوں میں جا کے بیٹھو کہ یہ مولوی کر کیا رہے ہیں۔ یورپ والوں نے اور جدید تعلیم یافتہ حضرات نے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے تمہارا دماغ خراب کیا ہوا ہے مولویوں کے بارے میں، نفرت بٹھائی ہوئی ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے، دنیا کی سب سے نکمی مخلوق اور بدترین مخلوق۔ تم نہیں، تمہارے مناصب پر بیٹھنے والے تمہارے وزراء کے جو بیانات میڈیا پر آتے ہیں، ایک وزیر نے، اور یہ صرف پی ٹی آئی میں نے، پی ٹی آئی میں، پیپل پارٹی میں، مسلم لیگ میں، یہ جتنا سیکولر طبقہ ہے ان سب کے ذہنوں میں یہ نفرت بٹھائی ہوئی ہے کہ نکمے ترین آدمی جو ہے نا یہ مولوی ہیں۔ بعض نے تو مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دیا۔ یہ جہالت کی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کلمہ سیدھا نہیں آتا، خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا، اور جاہل کس کو کہہ رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ تو تم مدرسوں کا چکر، اور یہ پی ٹی آئی میں اس کے وزیر کا بھی بیان آیا، پارٹی کا بھی آیا، پرویز رشید، یہ جو ہے نا پرویز خٹک، اس کا تو بیان ہے کہ مولویوں کو گھسیٹ کر کے مسجد سے باہر نکالا۔ خورشید شاہ پیپل پارٹی کا، اس کا بیان آیا کہ یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں۔ پنجاب کا ایک سابقہ گورنر تھا، اس کا خود میں نے سنا، اس نے کہا کہ ان کل اعوذوں کو ہم حکومت دے دیں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، ان کو کل اعوذ بالفلق پڑھنے والے ان کو بس حکومت دے دیں۔ تو یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تمہیں بٹھا بٹھا کر کے ان کے ذہنوں کو جو ہے میڈیا نے اور کالج والوں نے خراب کیا ہوتا ہے علماء۔ مدارس کا جب آپ چکر لگائیں گے، ایک دفعہ جائیں گے، دو دفعہ جائیں گے بھائی، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مولوی کر کیا رہے ہیں۔ جہاں حدیث کا سبق ہو رہا ہے وہاں بیٹھے کہ حدیث سمجھی کیسے جاتی ہے، حدیث پر بحث کیسے کی جاتی ہے، فقہ کا سبق ہو رہا ہے، منطق کا سبق ہو رہا ہے، فلسفے کا سبق ہو رہا ہے، ادب کا سبق ہو رہا ہے، بلاغت کا سبق ہو رہا ہے، صرف اور نحو کا سبق ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ مدارس میں ان کو پڑھا کر کے جب ان کے اندر یہ مطلوبہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آخر میں ان کو قرآن و حدیث کی جو گہرائی والے مسائل ہیں پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اسپتالوں کا چکر لگائیں، آپ کو پتہ چلے صحت کی کیا قدر ہے۔ عدالتوں کا چکر لگائیں، آپ کو پتہ چلے کہ عافیت کی کیا قدر ہے، کہ اللہ پاک نے ہمیں ان مقدمات سے بچایا ہوا ہے۔ اور یہ کچی جو آبادیاں ہیں ان کا چکر لگائیں تاکہ آپ کو ان بلڈنگوں کا، ان کوٹھیوں کا اور ان محلات کی قدر ہو کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے شہر خاموشہ قبرستان کا چکر بھی لگایا کرے تاکہ اپنی قبر اور آخرت بھی یاد آئے کیا۔ تو بہرحال بات اس پر چلی کہ پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ مطلوبہ استعداد، اور دوسری شرط یہ کہ کیا ہو؟ استاد ہو۔ اور قرآن و حدیث کا جو علم ہے نا، اس کے لیے ایک تیسری شرط اضافی ہے، اور وہ اضافی شرط یہ ہے کہ اس کا استاد مستند عالم دین ہو، جس کی سند کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ پہنچتا ہو۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، پڑھتے پڑھتے یہ سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچا، اور صحابہ کرام نے یہ قرآن و حدیث کے سے پڑھا براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سند کہتے ہیں۔ جب کوئی بچہ کسی مستند عالم دین سے یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی یہ سند والا سلسلہ ایسے جڑ جاتا، اور اس اتصال سند کی دو برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ پہلی برکت یہ نصیب ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کا جو صحیح فہم ہے، وہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم اس اتصال سند کے بغیر آتا ہی نہیں۔ کتنی ایسے لوگ ہیں جن کا میں آپ کے سامنے نام لینا اچھا نہیں سمجھتا، وہ بہت بڑے بڑے لوگ اور یہ ماڈرن قسم کے جدید تعلیم یافتہ حضرات، ان کی تفسیریں پڑھنے والے،
ان کی حدیث کی تشریحات پڑھنے والے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے والے، ان کے مضامین پڑھنے والے، چونکہ انہوں نے باقاعدہ کسی مستند عالم دین سے مطلوبہ استعداد پیدا کر کے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا تھا، وہ خود بھی پٹری سے اترے اور ان کو مقتدا اور پیشوا بننے کا شوق بھی لگا، تو وہ لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بنے اور خلق خدا کی ایک کثیر تعداد کو انہوں نے پٹری سے اتار دیا۔ وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اور جدید تعلیم یافتہ حضرات جو ہے نا اسی کو، انہی کی تفسیریں پڑھتے ہیں، انہی کو پڑھتے ہیں۔ ان کی سند کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، تو یہ جس کی سند وہاں تک پہنچتی ہے اس کی پہلی برکت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب ہو جاتا ہے، صحیح سمجھ نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک عالم جو ہے نا، پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا، مصلی کے اوپر آئے اور اس دن بڑے جھوم کے انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مقتدیوں نے کہا امام صاحب آج تو آپ بہت جھوم رہے تھے نماز میں، تو کہنے لگے کہ آج ہی میں نے مشکات شریف میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ تم میں سے جو امام بنے وہ ہل کے نماز پڑھائے، میں تو حدیث پر عمل کر رہا تھا۔ حالانکہ لفظ کیا تھا؟ عربی کا لفظ ہے فَلْيُخَفِّفْ بِالنَّاسِ، لوگوں کو ہلکی نماز پڑھائے۔ انہوں نے حدیث کیا پڑھی تھی؟ حدیث کا ترجمہ پڑھا تھا، ہلکی کو یائے مجہول کے ساتھ لکھا ہوا تھا جگہ کم ہونے کی وجہ سے، تو ہلکی کو کیا پڑھا؟ ہل کے، اور بذا میں خود حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ سچا واقعہ۔ ایک اور عالم تھے جنہوں نے مستند علماء سے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جمعے والے دن حلق کرانا، سر منڈانا حدیث میں منع آیا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ عن الحلق، ایک حلق ہے اور ایک کیا ہے؟ حلق ہے۔ حلق حلقے کی جمع ہے۔ حضور نے جمعے والے دن حلقہ بنا کر کے مسجد میں بیٹھنے سے منع فرمایا کہ اس سے خطبہ سننے میں خلل واقع ہوتا ہے۔ انہوں نے حلق کو کیا پڑھا؟ حلق پڑھا، اور حلق کا معنی کیا؟ سر منڈانا، اور یہ فتویٰ دے دیا کہ جمعے والے دن بھائی سر منڈانا کیا ہے؟ بھٹو دور کا ایک وزیر مذہبی امور تھا، اس کے مضامین اخبارات میں بھی چھپتے تھے۔ وہ ہمارے جامعہ فریدیہ میں آیا، علماء کا اس طرح کا مجمع لگا ہوا تھا، مولانا عبداللہ شہید بھی زندہ تھے، سارے بیٹھے تھے، تو باتوں باتوں میں جو ہے نا اس کے منہ سے نکل گیا عبداللہ ابن حجش۔ جب اس نے عبداللہ ابن حجش کہا تو سارے مولوی ہنس پڑے، بے تکلف تھے آپس میں۔ حالانکہ لفظ کیا ہے؟ جحش ہے، زینب بنت جحش، حمنہ بنت جحش، عبداللہ ابن جحش۔ لکھنے میں اب جحش اور حجش میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب جس نے استاد کی زبان سے نہیں سنا، کتاب دیکھ کر کے لفظ پڑھا ہے، تو وہ ظاہر بات اس طرح ہی پڑھے گا۔ تو اسی طرح کے کئی لوگ ایسے گزرے ہیں بھائی۔ تو پہلا فائدہ اتصال سند کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم کیا ہو جاتا ہے؟ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے انوارات اور برکات نکل کر کے صحابہ کرام کے سینوں میں کیا ہوئے؟ منتقل ہوئے۔ صحابہ کرام کے سینوں سے انوارات نکل کر کے تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے، تابعین کے سینوں سے انوارات نکل کر کے تبع تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے۔ وہ انوارات اور برکات وہ منتقل ہوتے ہوتے سینہ بسینہ ہم تک پہنچے۔ تو جو مستند علماء سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، غیر مرئی طریقے سے، غیر شعوری طریقے سے وہ انوارات اور برکات اس کے سینے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ وہ ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، پرورش اس کی بھی ہو جائے گی، اور ایک بچہ وہ ہے جس نے ڈبے کا دودھ پیا، پرورش اس کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو خاندانی صفات ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، وزاداری ہے، عزت نفس ہے، یہ ساری صفات اس بچے کے اندر منتقل ہوگی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔
ڈبے کے دودھ والے میں یہ صفات کہاں سے ہوگی؟ آج سارا دودھ ڈبے کا ہی چل رہا ہے، اس لیے خاندانی صفات پیدا نہیں ہو رہی۔ تو آج پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ قرآن و حدیث دنیا کے ہر علم و فن کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو بھائی مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے، دوسرا استاد کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کا علم جو حاصل کرنا ہے یا سمجھنا ہے اس کے لیے مطلوبہ استعداد کی بھی ضرورت ہے اور استاد کی بھی ضرورت ہے اور مستند عالم دین کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ پھر جا کر کے قرآن و حدیث کچھ پلے پڑتا ہے، اور جو خود براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پٹلی سے بہرحال کیا کرتے ہیں؟ اتر جاتے ہیں۔ آج یہ تمہیدی بات ہوئی ہے، کل اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور ایک آدھ ہفتہ لگ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو میں دعا